الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم سازگار انجینئرنگ کا جو ہے نا انالیسس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے KSE 100 انڈیکس کا انالیسس کیا ہے اور فوجی فرٹیلائزر کا انالیسس کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کریں گے سازگار انجینئرنگ ورکس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کچھ والیوم کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے جسٹ ہم جو اسمارٹ منی کانسیپٹس ان کے اوپر بات کر رہے تھے کہ آرڈر بلاک، فیئر ویلیو گیپ ہو گیا، جو پرائس ایکشن کی کنسیپٹ ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کچھ والیوم کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو والیوم سے ریلیٹڈ کنسیپٹس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ اسٹاک مارکیٹ میں اگر کام کر رہے ہیں تو والیوم کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ فنڈامنٹلی طور پر بات کریں تو US ایران کی سچویشن کافی زیادہ کرٹیکل ہو رہی ہے، جس کی بیس پہ مارکیٹ میں جو ہے نا تھوڑی بہت ہمیں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دوسرا رزلٹ سیزن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو رزلٹ سیزن کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو جن کمپنیز کا رزلٹ اچھے ہوں گے وہ اچھا پرفارم کریں گے، جن کمپنیز کا رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے وہ کافی زیادہ برا پرفارم کریں گے۔ کیوں کافی زیادہ؟ US ایران کی سچویشن کی وجہ سے بھی اور اپنے رزلٹس کی وجہ سے بھی۔ تو سازگار کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سازگار ایک مارکیٹ کا اسٹرانگ پلیئر ہے، آٹو موبائل سیکٹر کا سب سے زیادہ اسٹرانگ اور تگڑا پلیئر ہے۔ ڈیویڈنڈ ییلڈ اس کی اسٹرانگ ہے، ڈیویڈنڈ ہر کوارٹر میں آلموسٹ ڈیویڈنڈ دیتا ہے اور ایک اچھا ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جسٹ ٹیکنیکلی طور پر ہم اس کے اوپر بات کریں تو اس نے جو ایک اس کریش میں جو لو لگایا تھا وہ لگایا تھا تقریباً 1550 کا ایک لو لگایا تھا۔ لو لگانے کے بعد اس نے جو دوبارہ سے ایک ہائی لگایا وہ 2300 کا جو ہے نا اپنا ایک ہائی لگایا تھا۔ اگر ہم بات بھی کریں تو اس کے فیبوناچی کے تھرو بھی یہ ایک فیبوناچی لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ 0.786 کے ایک گولڈن زون سے اس کو دوبارہ سے پریمیم زون سے اس کو سیلنگ ملی۔ اب ڈسکاؤنٹڈ زون ہمارے پاس کہاں پر آ رہا ہے تو یہاں تک یہ ڈسکاؤنٹڈ زون آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ڈسکاؤنٹڈ زون کی بات کریں تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون تو ہم اس کے لحاظ سے پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے لحاظ سے ڈسکاؤنٹڈ زون ہمارے پاس تقریباً یہاں تک ہے۔ یہاں یہ ڈسکاؤنٹڈ زون پہ ٹیپ کر چکے اور یہاں تک پہلے بھی دیکھیں ڈسکاؤنٹڈ زون پہ آیا تھا، تو دین پھر یہاں سے باؤنس بیک ہوا تھا۔ اب دوبارہ سے ڈسکاؤنٹڈ زون پہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ یہ والا زون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فیبوناچی اس کے تھرو لگاتے ہیں اس لو سے اس ہائی تک، تو دین پھر ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون آ رہا ہے، وہ یہاں پر آ رہا ہے تقریباً 1900 پر ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون آ رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس پریویس سپورٹ بھی ہے، پریویس بھی ڈسکاؤنٹڈ زون سے نے سپورٹ لی ہوئی، تو دوبارہ یہ اس زون پر آ سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیکنیکل پہ۔ بالکل سمپل بھی اگر ہم لگائیں تو یہ اوپر ہمارے پاس، اگر میں اس کو کرو لائن لگاؤں تو کرو لائن کے تھرو آج ہم اس کو کرتے ہیں ٹرینڈ لائن کے تھرو، نہیں کرو لائن کے تھرو۔ اگر میں کرو لائن کے لگاؤں تو یہ کرو لائن کی ریزسٹنس کو فالو کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو نوٹس کر سکیں تو یہ کرو لائن کی جو ریزسٹنس ہے اس کو یہ فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ٹائم کرو لائن کی ریزسٹنس کے اوپر فالو کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا والیوم کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ لاسٹ کی جو کلوزنگ آئی تھی، یہ دیکھیں کینڈل مارکیٹ نے جو تقریباً 2050 کا ہائی لگایا، اس کے بعد اس نے ریورسل کلوزنگ دی۔ آخری کچھ گھنٹوں میں جمعے والے دن مارکیٹ بھی نیگیٹو ہو گئی، تقریباً 1000 پوائنٹ اس نے لوز کیے تھے، جن میں سازگار بھی ایک میجر پلیئر تھا۔ یہ واپس ہوا تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نے اپنے جو جتنے بھی سارا پوائنٹ پورے دن میں گین کیے تھے وہ سارے اس نے لوز کر دیے۔ اب سازگار کی جو اس ٹائم اپنی سپورٹ ہم نے اس کے تھرو آئیڈینٹیفائی کی ہے فیبوناچی کے تھرو، اور ویسے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اس ٹائم اس کی ایک سپورٹ ہے جو کہ آ رہی ہے تقریباً 19.5 پہ۔ تو اس ٹائم اس کی جو پرائس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 2020، ٹھیک ہے، اور جو سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے 19.5 پہ۔ تو ہمیں اس زون کا ویٹ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ آئے اس زون پر، تو دین ہم اس میں کوئی پوزیشن بنا سکتے ہیں۔ دوسرا، اس زون پر میرے پاس ایک یہاں پر آرڈر بلاک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا زون میرے پاس آ رہا ہے تقریباً، اس کا مڈل زون جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تقریباً 1910 روپے پہ، جو کہ ایک میجیکل زون ہوتا ہے، مڈل زون۔ مارکیٹ کو اگر سپورٹ لیتی بھی ہے تو اس زون سے سپورٹ لینی چاہیے، اور لینی بھی چاہیے اگر جو ہے نا مارکیٹ سسٹین رہتی ہے US اینڈ ایران کی وجہ سے، اور اگر مارکیٹ میں جو ہے تھوڑی بہت ہمیں کریکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ والا زون بریک ہوتا ہے، تو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ کافی بڑا گیپ پڑا ہوا ہے نیچے، جس کو مارکیٹ دوبارہ سے پھر فل اپ کرے گی، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دوبارہ سے 16.5 والا زون، 16.5 والا، 16.5 سے 17 والا زون جو ہے، پھر یہ ایک ہمارے پاس میجر سپورٹ زون ہے، پچھلی کریش کا بھی سپورٹ زون ہے
اور یہاں پر اگر جو اس کی میجر سپورٹ ہے وہ بریک کرتی ہے تو دین پھر مارکیٹ یہ اپنا پورا گیپ فل اپ کرے گی. تو سازگار انجینئرنگ کے لیے نو ڈاؤٹ شیئر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ڈیویڈنڈ کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, فیوچر گروتھ بھی اس کی بہت زیادہ اچھی ہے, مارکیٹ کا ایک میجر پلیئر ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو ویٹ کر لینا چاہیے. فرسٹ آف آل تو ہمیں زون کا ویٹ کر لینا چاہیے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈسکاؤنٹڈ زون بھی ہے. تو اس ٹائم مارکیٹ تھوڑا پریمیم زون سے ہمیں تھوڑا سا بائنگ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ڈسکاؤنٹڈ زون میرے پاس آ رہا ہے تقریباً اسی زون پہ 1900 والے زون پر 0.5 والا زون, ٹھیک ہے. تو اس زون کا مجھے ویٹ کرنا چاہیے. اگر مارکیٹ اس زون کو بریک کرتی ہے اور یہ والی جو سپورٹ ہے اس کی بریک کرتی ہے تو دین پھر مارکیٹ ہائیلی پاسبل چانس ہے کہ یہ دوبارہ سے اپنا گیپ فل اپ کرے گی جو تقریباً 1700 کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے. تو سازگار انجینئرنگ کے لیے بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ جو ہمیں پچھلے دنوں کچھ سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے, اگر آپ یہ دیکھیں اس کینڈل کے اوپر والیوم کے تھرو ابھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ کینڈل دیکھیں بالکل لو والیوم پر بنی تھی, جس میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ سیلرز نے ٹوٹلی کنٹرول کیا مارکیٹ کو. ہمیں تقریباً 4 سے 5 دن کمپلیٹ سیلنگ دیکھنے کو ملی, ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ بائنگ والی کینڈلیں دیکھیں تو تمام بائنگ میں اوپر سے ریجیکشن ہے, اس میں ریجیکشن ہے, اس میں ریجیکشن ہے, اس میں ریجیکشن ہے, اور یہ بہت چھوٹی کینڈل بنی, ٹیسٹنگ کینڈل تھی کہ مارکیٹ میں آیا بائرز موجود ہیں بھی کہ نہیں. لیکن اگلی کینڈل پوری ایک انگلفنگ کینڈل بنی جس نے آلموسٹ پچھلے 3 کینڈلوں کو انگلف کیا, ٹھیک ہے. اور والیوم بھی دیکھیں بالکل نارمل والیوم, جو کہ ہمیں کمپلیٹلی طور پر بتا رہا ہے کہ سیلرز نے یہ جو سیلنگ کی ہے بالکل ایزیلی کی ہے. اب کم والیوم ہے, کم والیوم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا والیوم اتنا زیادہ وہ سیلرز کا نہیں ہے, بائرز کا نہیں. اس میں والیوم یہ ہے کہ جو سیلنگ ہوئی ہے وہ اتنے ایزی اینڈ کنٹرول موڈ میں ہوئی ہے کہ سیلرز کو زیادہ والیوم ہی نہیں لگانا پڑا کہ وہ مارکیٹ کو سیل کرنے میں ان کو دشواری ہو. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 دنوں کی کینڈل, اگر پچھلے 3 دنوں کا والیوم بھی لگائیں تو ان کو بھی جمع کریں تو پچھلے 3 دنوں کا والیوم بھی تقریباً یہاں تک بنتا ہے. لیکن ایک سنگل کینڈل نے بالکل ان 3 دنوں کے جو مقابلے کا بالکل اسی والیوم میں پچھلے 3 دنوں کی جو کینڈل تھی ان کو پورا انگلف کر لیا, جو کہ ہمیں بتا رہا ہے سیلرز نے اتنی ایزیلی اس کو سیلنگ کیا کہ بائرز نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کہ بائی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے تو سیلرز کو زیادہ والیوم لگانا پڑتا, سیلرز کو کم والیوم لگانا پڑا, کم جو ہے نا ان کے پاس جو فورس لگی اور انہیں ایزیلی یہاں پر انگلفنگ کینڈل بنی, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سیلنگ دیکھنے کو ملی. اچھا, پھر یہاں پر ہمیں ایک کینڈل دیکھنے کو ملی جس میں ہائی والیوم لگا, مارکیٹ اوپر گئی, لیکن پھر اگین وہاں پر اسی زون سے ہمیں دوبارہ سے ریجیکشن دیکھنے کو ملی, مارکیٹ سیلنگ میں آئی. اگین فرائیڈے والے دن بھی ہمیں یہی زون ہمیں دیکھنے کو ملا, مارکیٹ پہلے اوپر گئی, پھر ہمیں سیلنگ ریجیکشن دیکھنے کو ملی. تو اس کینڈل سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ سیلرز پوری طور پر کنٹرول میں ہے, سیلرز نے مارکیٹ کو کنٹرول کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا فوکس بھی کریں تو اس کی یہ والی جو سپورٹ تھی مارکیٹ اس کو بریک کر کے نیچے کلوزنگ دے چکی ہے. یہ جو سپورٹ تھی یہاں پر 3 دفعہ لی, چوتھی دفعہ بھی لی, یہاں پر اوپر کلوزنگ دینے کی پوری کوشش کی, لیکن فرائیڈے والے دن اس سپورٹ سے نیچے کلوزنگ آ گئی ہے. اب مارکیٹ کے چانسز ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا اور سیلنگ والی سائڈ پر جائے گی, کیونکہ سیلر اس ٹائم کنٹرول میں ہے, والیوم ہمیں پوری طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور مارکیٹ کی سچویشن بھی ایسی کچھ کریٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کچھ اچھے پوزیشنز کا, کچھ اچھے ایریاز کا جہاں سے ہم پوزیشن بنائیں وہ ہمیں پتہ چلیں اپنے ڈسکاؤنٹڈ زون سے, پچھلے اس پریویس سپورٹ سے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس ایریا کا ویٹ کرنا چاہیے, دین پھر ہمیں اپنی پوزیشن بنانی چاہیے. اگین یہ میرا پرسنل پرسپیکٹیو ہے, یہاں پہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے. اپنی ڈیو ڈیلیجنس اسٹڈی لازمی کریں, دین پھر جو ہے نا آپ اپنی پوزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اگر ہم یہاں سے پوزیشن بناتے ہیں تو فرسٹ ٹارگیٹ ہم اس زون کو کر سکتے ہیں. یہ والا زون آ رہا ہے ہمارے پاس, تقریباً اس کو بھی میں لوں گا ہلکا سے, کیونکہ یہ انگلفنگ ہے, یہ پراپر ایک آرڈر بلاک بنے. تو اگر میں یہاں سے پوزیشن کریٹ کرتا ہوں تقریباً اس زون سے, اس کے مڈل زون سے تقریباً 1900 سے, تو فرسٹ ٹارگیٹ مجھے تقریباً 2100 کا فرسٹ ٹارگیٹ مجھے ایزیلی مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگین آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے, یہاں پہ کرو لائن کی ریزسٹنس بھی ہے, تو 2100 کا فرسٹ ٹارگیٹ مجھے مل سکتا ہے. یہاں پر اگر میں پوزیشن اپنی ایڈ بھی کروں گا تو جو میں نے سازگار کے لیے کیش سوچا ہوگا سارا انویسٹ نہیں کروں گا, مارکیٹ کا فنڈامنٹل سچویشن دیکھوں گا, اس کے بعد اس میں سے کچھ کیش انویسٹ کروں گا, کچھ اپنے پاس ریزرو رکھوں گا. مارکیٹ تھوڑا بہت اور کریکشن لے گی تو باقی کیش میں یہاں سے انویسٹ کروں گا. یہ بہت زیادہ سالڈ اینڈ انٹرسٹنگ زون ہے 1700 والا, ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں سازگار کی یہی اپڈیٹ دینی تھی, ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس کرنا تھا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو کمنٹ میں ضرور بتائیں, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں. اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹیل ٹیکنیکل سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا, واٹس ایپ کا آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.